اصل میں نماز کو بھی اس لیے مشکل کر دیا گیا کہ ہمیں اصل میں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم بچپن میں نماز ماں سکھا دیتی ہے، باپ سکھا دیتا ہے، بڑا بھائی سکھا دیتا ہے، بڑی بہن سکھا دیتی ہے، وہ بچپن میں نماز رٹ لیتے ہیں ہم، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں، نماز عربی میں ہے، اس لیے ہم جب ساری زندگی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بچپن کی جو رٹی ہوئی ہوتی ہے نا، بندہ جتنے مرضی مشکلات میں چلے جائے نا، دو کا پہاڑا نہیں بھولتا جس نے بچپن میں یاد، کیونکہ بچپن کی حفظ کی ہوئی چیزیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں۔ نماز ہمیں بچپن میں یاد کروا دی، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، اب زبان نماز پڑھ رہی ہوتی ہے، دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے۔ میں غلط کہوں تو مجھے روک دیجئے گا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ زبان وہ جو رٹی ہوئی ہے وہ زبان جلدی جلدی پڑھی جا رہی ہے، اور دماغ کو پتہ ہی نہیں کہ زبان کیا کہہ رہی ہے۔ دماغ کدھر پہنچا ہوا ہے؟ دکان، مال، فلاں بندے کے کام کی طرف۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ دماغ اور زبان ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکے، لہذا کوشش کی جائے کہ بچوں کو مانوی نماز یاد کروائی جائے، تاکہ بچے کو پتہ تو چلے کہ میں اللہ سے گفتگو کیا کر رہا ہوں۔ چلے میں اس کو 2 یا 3 منٹ میں آپ کو دوں گا، میں آسان کر دیتا ہوں تاکہ کم از کم بچوں تک یہ بات پہنچے۔ یہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے نا، اللہ اکبر کہنا، یہ کس بات کی علامت؟ کہ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا۔ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا، ہینڈز اپ، گرفتاری دے دی۔ مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسا ہی دیتا ہے، میرا اللہ میں تیرا مجرم ہوں، تو نے مجھے بڑا ڈھونڈا، میں نے ملا، تو نے میرے مسجدوں میں اعلان کروائے کہ اپنے گھر واپس آ جاتا، میں نہیں آیا، آج میں گھر واپس آ گیا ہوں، یہ میں نے ہاتھ اٹھا لیا۔ اب اللہ اور بندے کی گفتگو شروع، خدا نے کہا تو جس کے پاس آیا اسے جانتا ہے کہ کون ہوں میں؟ بندے کہا الحمدللہ، رب العالمین، تو عالمین کا رب ہے، تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے، مالک یوم الدین، تو دین کے دن کا مالک ہے۔ آسان اتنی کروں گا کہ بچے تجسس کے ساتھ اور عشق کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ایاک نعبد، مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اچھا چل آ گیا میرے گھر، کھڑا بھی ہو گیا میری بارگاہ میں، بات بھی شروع ہو ہی گئی ہے، چاہتا کیا ہے؟ ایاک نعبد، کس بات سے؟ ایاک نستعین، کیوں؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد کر، کس بات سے؟ اہدنا الصراط المستقیم، تجھے پتا وہ رستہ کن کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اگر میں تجھے ان کے رستے پہ لے جاؤں تو ادھر تو نہیں جائے گا، غیر المغضوب، تجھے پتا ہے وہ کون ہے؟ علیہم الضالین۔ خدا بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، آیا مدت کے بعد ہے لیکن گفتگو بڑی اچھی ہو رہی ہے تیری، کچھ اور سنا؟ گفتگو اچھی ہو گئی، خدا نے کہا اچھا، بڑا اچھا رہا تجھ سے یہ تعلق، ٹھیک ہے، تو نے جو بھی کہا ٹھیک کہا، اب جھک کے کہا سبحان ربی العظیم، چل کہہ جو دیا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اب دوبارہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا، اب سر سجدے میں رکھا سبحان ربی الاعلی، پھر تو نہیں کہیں جائے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، دوبارہ اٹھ کے کھڑا مجھ سے گفتگو کر، پھر یہی دہرانا، ذرا کیا کہا تو نے مجھ سے، پھر دوبارہ وہی باتیں شروع ہو گئی، خدا نے کہا اب تھک گیا ہے بیٹھ جا، الحمدللہ۔ اب مجھے بتا عقیدہ تیرا کیا ہے؟ مجھے چھوڑے گا دنیا، مجھے نہیں پتا میں تنہا رہ جاؤں گا یا کوئی میرے ساتھ چلے گا، وہ خدا نے کہا بتا تو صحیح عقیدہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرا عقیدہ یہ ہے تو ہے، تو مجھے آج تک ملا ہی نہیں، تجھے کیسے پتا کہ میں اللہ ہوں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے اس نے بتایا ہے کہ تو ہے، تجھے کس نے بتایا؟